پاناما لیکس پر جاری سیاسی شور و غوغے میں تحقیقاتی کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پر غور اور مشترکہ لاہ عمل اپنانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس جاری۔ دوسری جانب تحریک انصاف اور نواز لیگی رہنماؤں کے درمیان ایک دوسرے پر بیانات اور جوابی الزامات کی بارش۔ موسم کی گرمی کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا۔ شاہد آفریدی، عمر اکمل اور احمد شہزاد پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے لیے ابتدائی طور پر منتخب کردہ 35 کھلاڑیوں کی فہرست سے باہر۔ 5.5 سال بعد ڈومیسٹک کرکٹ میں کم بیک کرنے والے سزا یافتہ اوپنر سلمان بٹ بھی جگہ نہ بنا سکے۔ ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، تمام فیصلے آزادانہ ہوں گے، چیف سلیکٹر انضمام الحق کی پریس کانفرنس۔ اور اسامہ بن لادن آپریشن کو 5 سال بیت گئے، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ اب تک منظر عام پر نہ آ سکی۔ دوسری جانب اسامہ بن لادن آپریشن کے اہم کردار ڈاکٹر شکیل آفریدی کے حوالے سے کیا امریکی دباؤ اب بڑھنے والا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن صاحب کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، جس میں پاناما تحقیقاتی کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس پر غور کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتیں اپنے مشترکہ ٹرمز آف ریفرنس بنانے کے لیے، مشترکہ لاہ عمل کے لیے سر جوڑے بیٹھی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کی جانب سے مجوزہ ٹرمز آف ریفرنس کو پہلے مسترد کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈران ہوں، سرکردہ رہنما ہوں، یا حکومتی شخصیات ہوں، حکومتی وزراء ہوں، دونوں جانب سے جو بیانات ہیں، جو سیاسی الزامات ہیں، ان میں شدت آ چکی ہے۔ جہاں اپوزیشن کے اس رویے کو آپ کسی حد تک اس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا انداز اور شیوا تو یہی رہا کرتا ہے، وہاں حکومتی وزراء کی جانب سے جوابی پریس کانفرنس کرنا، اسی شد و مت کے ساتھ جوابات دینا، یہ سوال ضرور اٹھا رہا ہے کہ آخر حکومت اپوزیشن والا رویہ کیوں اپنا رہی ہے۔ بنیادی سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس وقت جب یہ اپوزیشن جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، اور اگر آج اجلاس کے اختتام پر یہ مشترکہ ٹرمز آف ریفرنس کو لے کر سامنے آتی ہیں، تو حکومت کو ان نئے ٹرمز آف ریفرنس کو انکارپوریٹ کرنا سیاسی طور پر کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ مجھے کریں وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری محمد سرور صاحب۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ سے ابتدا کر پاؤں، یہ الزامات پر الزامات، بیانات کے جواب میں اسی شدت سے بیان جاری کر دینا، اپوزیشن والا رویہ حکومت میں بیٹھ کر یہ کیا ہے؟ بوکھلاہٹ ہے یا سیاسی دباؤ سے نکلنے کی حکمت عملی ہے، کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے یہاں ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہے سیاسی، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کسی حد تک تو پولرائزیشن مثبت ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اس مثبت قید سے آگے نکل گئی ہے، اور ایک عجیب اوئے توئے کی سیاست جو ہے وہ کچھ عرصے سے شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں وہ دھرنے سے شروع ہو گئی، وہ کہیں گے کہ نہیں، دھرنے سے پہلے آپ نے کچھ بیانات دیے تھے، لیکن بڑی واضح شکل کے اندر یہ کوئی بہت زیادہ مثبت طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسمبلی ہے، اور اسمبلی جو ہے وہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور زیادہ تر جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا جو بھی کوئی طریقہ کار ہم نے طے کرنا ہوتا ہے، اس کو ہمارے دونوں ادارے، آئینی ادارے جو ہیں، یعنی ہماری نیشنل اسمبلی اور ہمارا سینٹ جو ہے، وہاں پہ ہونی چاہیے گفتگو لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز کے بیچ، اور متانت سے ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی بہتری یا قوانین کی بہتری یا سسٹم کی بہتری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ پچھلے 2-3 سال میں بالخصوص یہ سیاست جو ہے یہ سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور یہ ایک نئی چیز ہے، کیونکہ پہلے جو او اے بھی ہوتا تھا وہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری زبان میں ہوتا تھا۔ سڑک پر سیاست لانے کا اب آپ سمجھدار ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، عوام نے بھی دیکھا ہے، کریڈٹ کس سے ملنا چاہیے۔ سڑک پر لائیں، آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں ان کی؟ نہیں، تقلید نہیں، مگر جواب دینا پڑتا ہے نا۔ اگر سڑک کی زبان میں گفتگو شروع ہو جائے اور آپ بالکل اس کا جواب نہ دیں، تو پھر تو آپ روپس پہ گرے ہوئے ہیں۔ ایک اور سوال ہے نا کہ حکومت اپنے اقدامات سے، اپنے بیانات سے سچویشن کو ڈیفیوز کرتی ہے، بہتر کرتی ہے، تو جوابی الزامات سے ماحول خراب ہوگا، بہتر ہوگا؟ ویسے نہیں، بنیادی طور پہ حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے، اور اس پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں، لیکن حکومت نے جو بھی اپنے وعدے کیے ہیں، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ تحفظ انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، حکومت جس قدر کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ان حالات میں
حکومت اس سے بہتر کام کر سکتی تھی اگر اس طرح کی کشیدگی، سیاسی کشیدگی نہ ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نقصان ہوا ہے اور عوام کا نقصان ہوا ہے، ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا، کیونکہ اس پہ ایک جواز، ایک تجویز ہے اپوزیشن کی، میں اس پر آتا ہوں۔ سرور صاحب کو اگر میں شامل گفتگو، سرور صاحب یہ پہلے اسلام آباد میں یوم تاسیس، اس کے بعد سندھ میں کرپشن ریلی، گزشتہ روز لاہور، اور اب فیصل آباد جانے کا فیصلہ، سو یہ پالیسی ڈیسیجن ہے اب تحریک انصاف کا کہ احتجاجی سیاست کی جائے گی، اس ڈیسیجن کو اپنا لیا ہے تحریک انصاف نے؟ دیکھیں یہ جو جلسے ہیں، جلوس ہیں، یہ جمہوریت کا حصہ ہیں ایز لانگ ایز یہ پرامن ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا ہے نہایت پرامن تھا، لاہور میں جو جلسہ ہوا ہے وہ پرامن ہے، اور انشاءاللہ جب فیصل آباد میں جلسہ ہوگا وہ بھی پرامن ہے، اس لیے کہ ہم تشدد کی سیاست جو ہے اس پہ قطعاً یقین نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن کی جو سیاست ہے وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی ہیں، اور میں وش کرتا ہوں کہ وہ TOR پر ایک پوزیشن جو ہے وہ لے لیں، اور اس کے بعد میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر if there is nothing to hide تو پھر جو بھی TOR ہیں حکومت کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ میں قطع کلامی، لیکن کنفرنٹیشن کی شکل صرف یہ تو نہیں ہوتی نا کہ تلواریں لے کر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑا جائے، کنفرنٹیشن تو یہ بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ کل کی مثال لیجئے، خان صاحب جیسے وفاقی وزراء کا نام لے کر تنقید کر رہے تھے، آپ بہتر مجھے بتا پائیں وہ اچھی مثال قائم کر رہے ہیں خان صاحب ایسے تنقید کر کے؟ دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن کی سیاست ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یا الزام کی جو سیاست ہے اس لیے ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں۔ کسی ادارے میں ملک میں بدقسمتی سے نہیں ہے جس کے پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں اس ادارے پر ٹرسٹ کرتے ہوں۔ اگر ادارے ڈی پولیٹیسائز، آج حکومت فیصلہ کر لے کہ ہم نے جو پاکستان کے ادارے ہیں، چاہے وہ FIA ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ DMG ہے، ہم نے ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، ہم نے ان کو غیر سیاسی بنانا ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں کرنا ہے، تو ہمارا کوئی بھی مسئلہ جنم نہیں لے گا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے 20 کروڑ عوام، مجھے آج تک کوئی ایک شخص نہیں ملا ہے جو کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک شخص نہیں ملا ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی بیوروکریسی نے، پاکستان کے تمام اداروں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور لوٹ خسوٹ کی دولت سے باہر کی دنیا میں جو ہے جائیدادیں بھی بنائی ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا۔ اب احتساب جو ہے ہونا ہے تو اس کے لیے احتساب سے حکومت کو اب نہیں گھبرانا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان کی مسلح افواج جو کہ سب سے منظم ادارہ ہے پاکستان کا، انہوں نے ایک روایت ڈھال دی ہے، انہوں نے کڑا احتساب جو ہے وہ صوبے دار سے یا میجر لیول یا کیپٹن سے نہیں شروع کیا ہے، انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے شروع کیا ہے۔ تو اب احتساب جو ہے، کڑا احتساب ہم سب کو اتفاق ہو کر لینا چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ایک ادارے کے اندر ہونے والی کارروائی ہے، وہ ایک ادارہ جاتی کارروائی ہے اور اس کو ایسے ہی دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں بنیادی طور پر کہ ادارے ڈی پولیٹیسائز کر دیں تو یہ بیانات اور سڑکوں پر آ کے بات نہیں کرنا پڑے گی۔ اس میں وزن اس لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کیا جاتا ہے، نہ انہیں خطاب کرنا پڑے، نہ اشتہارات دینے پڑے، اسمبلی میں آئیں آدھے گھنٹے میں بتا دیں کیا اون کرتے ہیں کیا نہیں اون کرتے، قصہ ختم۔ دیکھیے یہ آپ کی ایک، میں اسی بات سے بات اٹھاتا ہوں، بالکل صحیح بات ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ادارہ ہے سیاسی، یعنی اس ملک کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے آپ بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے جمہوری طریقے سے آگے جانا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت کو الٹا دے کے کوئی نئی حکومت آئے گی اور یہی ایک طریقہ کار ہے انصاف مہیا کرنے کا عوام کو۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں، کہاں حکومت ٹیبل تھوڑی اس کو الٹا دیں گے، حکومت ہے وہ، کہاں ہمارے ہاں کچھ روایت ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے دھرنے کو برداشت کیا ہے، گزرا پورا دھرنا، حکومت نہیں الٹی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہے روایات حکومتوں کے الٹ جانے کی، اور اسی کو طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کو آگے بڑھاتی ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن آئے گی کہ شاید جمہوریت ڈی ریل ہو جائے گی۔
اب اگر ہم نے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں جمہوری طریقہ کار کو آگے بڑھانا ہوگا نا. تو ہمارے پاس ایک پارلیمنٹ ہے جس پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی دیواریں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سیکریٹریٹ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کچھ ادارے جیسے پی ٹی وی ہے ان پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا واضح طریقہ کار ہے, آپ اسمبلی کے اندر آئیں, اسمبلی کے اندر گفتگو کیجئے اور بات کو آگے بڑھائیے. اب اگر آپ وزیر اعظم ایگزامپل کیوں نہیں سیٹ؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اب اگر آپ اس بات کو سیٹ کر دیتے ہیں, اگر آپ اس بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کے کہنے پہ کہا میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتا ہوں, اور چیف جسٹس پرانے جنہوں نے ابھی ایک جوڈیشل کمیشن ہیڈ کیا جس پہ اعتماد تھا اپوزیشن کو 1 سال پہلے اور اب نہیں ہے, انہی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کو ہیڈ کریں. انکار کر دیا گیا, چلیے ٹھیک ہے. اور کہا گیا نہیں یہ تو آپ کے اندرونی ادارے بھی کر سکتے ہیں, نیب کیوں نہیں ایکشن میں آ رہی, ایف آئی اے کیوں نہیں ایکشن میں آ رہی. تو ہمارے وزیر جو انٹیریئر کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کے کسی صاحب کو جو ایف آئی اے کے ملازم ہوں آپ. مجھے ایک بریک جانے لیکن اپوزیشن کی کنفیوژن جواز وزیر اعظم کو روک چلیے نہیں ایسا ہے, روک رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ فرمائش کی کہ آپ چیف جسٹس کے انڈر ایک بنائیے کمیشن. اگر اپوزیشن اس بات پہ متفق ہے کہ آپ ایک کمیشن بنانا چاہتے ہیں, کمیٹی بنانا چاہتے ہیں جو کہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں طے ہوں گی, تو اس پہ بھی گفتگو کی جا سکتی تھی اور کی جا سکتی ہے. لیکن کسی بھی وقت جو ہے وہ اپوزیشن ایک رخ لے کے سامنے نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ پارلیمنٹری کمیشن بنائے, پی ٹی آئی نے اپوز کیا اور کہا کہ چیف جسٹس جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گے. اب جب چیف جسٹس کو دے دیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب ناظرین جو نکاریں اس کی جو اس وقت تازہ شکل ہے اس کا جواب ہم لیں گے سرور صاحب سے کہ وہ کون سے ٹی او آر ہیں, وہ کون سی شک ہے جس کو ٹی او آرز میں ڈالا جائے تو چودھری سرور صاحب یا عمران خان صاحب عوام کو یہ کہہ سکیں کہ اب بلا تفریق تحقیقات ہو پائیں گی. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب یہ فرمائیں آپ کی دانست میں جو ٹی او آرز حکومت نے بھیج رکھے ہیں چیف جسٹس صاحب کو, اس میں ایسی کون سی شک ڈال دی جائے کہ تحریک انصاف مطمئن ہو جائے کہ ہاں جی اب تحقیقات پر ہمیں بھروسہ ہوگا؟ پہلے تو میں مصدق ملک صاحب بڑے قابل احترام ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ریزنیبل کرتے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسمبلی میں بیٹھ کر اداروں کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو 1-2 مثالیں دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ اگر ہم اداروں کو اس ملک میں مضبوط کر دیں اور با اختیار بنا دیں تو اس ملک کے 90% مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر پنجاب میں پولیس کا نظام جو ہے پچھلے 35 سال سے کیوں حل نہیں ہو رہا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پولیس کا جو ایس ایچ او ہے یا ڈی ایس پی ہے یا وہاں پر جو اے ایس آئی ہے, ان کا تبادلہ, ان کی ترقیاں, ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سیاستدان کریں گے تو پھر وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے پٹواری ہے, تحصیلدار ہے. اچھا اب میں ٹی آر او کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, وہاں پر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مشترکہ ٹی او آر جو ہے وہ حکومت کو دے دیں گی, اور اس کے بعد میرے خیال میں حکومت کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان ٹی او آر کا اطلاق جو ہے سب پر ہونا ہے. اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے لے کے سب کا احتساب جو ہے ہونا چاہیے. اس میں جہاں تک میرا تعلق ہے یا میری اپنی ذاتی سوچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جوڈیشری کے جو لوگ ہیں یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو ان ڈیپتھ جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ انٹرنیشنل جو ایڈیٹرز ہیں یا فارنزک ایکسپرٹ ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو کمیشن بنے گا ان کو لینی چاہیے. اور اس کے بعد معاملہ بڑا سمپل ہے کہ جس کسی نے بھی, ہمارے بھی لوگوں پہ الزام آیا ہے کہ انہوں نے بھی باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیاں جو ہیں بنائی ہیں. میں تو ذاتی طور پر آف شور کمپنیاں جو ہے, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے برطانیہ میں سیاست کی ہے, میں تو اپنی فیملی کو سختی سے یہ کہا تھا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہمیں اتنی عزت دی ہے, جس ملک میں ہمارے ہسپتال ہیں, سکول ہیں, تو ہمیں اپنی آف شور کمپنیاں جو ہیں نہیں بنانی چاہیے. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی. مطالبہ کرتے ہیں خان صاحب, یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کے جن شخصیات کا نام آیا ہے انہیں وقتی طور پر الگ کر دیں پارٹی کے معاملات سے؟
دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ادارہ تحقیق کرے گا وہ ادارہ ہماری بھی تحقیق کرے، کیوں نہیں کرے؟ اس لیے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پرائم منسٹر سے شروع ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں اس ملک میں ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیوں کامیاب نہیں ہوا ہے کہ ہم پٹواری کو تو پکڑ لیتے ہیں، ہم تحصیلدار کو بھی پکڑ لیتے ہیں، ہم صفائی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن آج تک پراپر کڑا احتساب جو ہے وہ بڑے لوگوں کا نہیں ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، چاہے ہم تحریک انصاف میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، مسلم لیگ نون میں ہیں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دینا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس ملک کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے حل نہیں ہوئے ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب حکومت کیا ہر صورت میں ہونا چاہیے، اپوزیشن کا اجلاس ختم ہوگا، 2-1 گھنٹے میں مشترکہ ٹی او آرز آ جاتے ہیں، شامل کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں؟ وزیر اعظم لاہور میں کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس چینج کر سکتے ہیں ٹی او آر، سو آپ نے ان پر ڈالنی ہے ذمہ داری، کیا کرنا ہے حکومت؟ دیکھیں پہلے تو میں کہوں گا کہ چودھری صاحب نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز، اگر آپ ٹی او آرز پڑھ لیں تو ہمارا تو اس نقطہ جو چودھری صاحب نے موقف پیش کیا ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ایک پیسے کا اختلاف نہیں ہے۔ اپوزیشن مل کے بیٹھی ہے، ان کو تو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ بہت اچھا ہے کہ ہم دیکھیں، ہم دونوں، وہ تو لیڈر ہیں، میں تو خیر لیڈر نہیں ہوں، چودھری صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ ایک بات کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز، آپ فرما رہے ہیں اس کی بھی روشنی میں نئے ٹی او آرز اپوزیشن لاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں ذرا اگر آپ 1 منٹ میں آپ کا وقت تو لوں گا اگر اجازت دیں۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کیا الزامات لگے؟ پرائم منسٹر صاحب پہ الزام لگایا گیا کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ باہر بھیجا گیا، تو ٹی او آر کے اندر ڈال دیا گیا کہ کسی بھی قسم کی اگر کرپشن ثابت ہوتی ہے تو آپ بے شک پکڑ لیں اور پرائم منسٹر کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی، یا جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی، یہ لکھا ہوا ہے ان ٹی او آرز میں۔ دوسرا الزام لگایا گیا کہ کرپشن کرنے کے بعد پیسہ اللیگلی منی لانڈر کر کے باہر بھیجا گیا، تو اس کے اندر ٹی او آر کے اندر لکھ دیا گیا کہ اگر پیسہ اللیگلی کسی بھی وقت باہر بھیجا گیا ہے تو آپ بیسیکلی اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ تیسری بات جو ہے، جی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، تیسری اور فائنل بات یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے قرضے معاف کروائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دولت جو ہے وہ 10 گنا بڑھ گئی، تو وہ بھی ڈال دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو الزام ہم نے نہیں آپ نے لگایا، ہم نے ٹی او آر میں تبدیل نہیں ہوں گے، دوسرے ٹی او آرز کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ آپ کسی بھی فورینزک ایکسپرٹ کو بلا لیں، کسی فورینزک کمپنی کو بلا لیں، یعنی 2 علیحدہ شکیں ہیں، ایک کہتی ہے کہ آپ سٹڈی کو کمیشن کر سکتے ہیں۔ وقت چونکہ مجھے حکومت نے سوچا ہے ٹی او آرز میں ترمیم کریں گے یا یہ سامنے آنے کی دیکھیے بات؟ پہلی بات میں تو یہ لے آئیں سامنے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، جمہوریت سے چلتا ہے، اگر تمام جی دیکھیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مشاورت کی ہے، لیکن چلیے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم سے آپ نے تفصیلی مشاورت نہیں کی، پرنسپلڈ مشاورت بیک ڈور کی ہوگی، اگر نہیں سب مانتے ہیں کی ہے، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ کس نے کس سے کتنی مرتبہ مشاورت کی، کوئی ایسی پارٹی نہیں جمہوری ملک ہے، نئے ٹی او آرز آئیں گے اس پر بات ہو سکتی ہے، اگر متفقہ طور پہ یہ کوئی چیز لاتے ہیں نیا ایس آر او جاری ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں، ذرا آنے تو دیجئے۔ ہم تو اسحاق ڈار صاحب تو کئی دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کاغذ مجھے بھیجیں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، اگر کوئی متفقہ کاغذ آتا ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ریزنیبل ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک اور چودھری محمد سرور صاحب تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حکومت کی طرح ہم بھی منتظر ہیں اپوزیشن کا یہ مشترکہ اجلاس ختم ہو اور اس کے مشترکہ ٹی او آر سامنے آئیں، کیونکہ حکومت نے بہرحال ان ٹی او آرز کو دیکھ کر ہی اپنا موڈ بنانا ہے، آئندہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک مختصر بریک لیں گے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے ناظرین ابتدائی طور پر 35 کھلاڑیوں کی فہرست جاری کی گئی ہے چیف سلیکٹر انضمام الحق کی جانب سے، کون ان ہے کون آؤٹ، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دورہ انگلینڈ کے لیے ابتدائی طور پر منتخب کردہ 35 کھلاڑیوں کی فہرست پیش کی۔ اس سوال سے کہ کس کو ٹیم میں رکھا گیا ہے، زیادہ اہم اس وقت یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ٹیم سے ڈراپ کس کو کیا گیا، اور اگر آپ ان ناموں پر غور کریں تو آپ کو اس میں پاکستان کے مستعفی T20 کپتان شاہد افریدی کا نام دکھائی دے گا، میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا پر ان رہنے والے پاکستان کے مڈل آرڈر بلے باز عمر اکمل کا نام دکھائی دے گا، اور پاکستان کے اوپنر احمد شہزاد کا نام جن کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ بنیادی سوال ہمارے ذہن میں ناظرین یہ بھی ہے
کہ یہ ہماری سلیکشن کمیٹی نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے کیا کرے گی، اور پھر خصوصاً ایک نئے کوچ کی خیر موجودگی میں 35 کھلاڑیوں کا جو پول جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے کرکٹ ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر وسیم باری صاحب ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں۔ باری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کے نزدیک 35 کھلاڑیوں کے جو نام سامنے آئے ہیں، ابتدائی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے، اچھا پول بنایا گیا کھلاڑیوں کو یا پرانے چہروں کو آگے پیچھے کر کے ایک حجت تمام کی گئی ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جب آپ ری بلڈ کرتے ہیں ٹیم تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ آپ ایک ماڈیول آپ کے سامنے ہے۔ جب ساؤتھ افریقہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم ہار کر آئی تو میکلم نے یہ ماڈل سامنے رکھا، ایسے پلیئروں کو لائے جو پلیئر ہمت اور جذبے سے کھیلتے ہیں، جو نیوزی لینڈ کو 3-4 سال تک خدمت کر سکیں، ایسے پلیئروں کا انہوں نے گروپ بنایا، اور پھر انہوں نے سلیکشن پالیسی یہ اپنائی کہ پک اینڈ سٹک۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلرز آف کرکٹ ہیں پاکستان کے، جن کو کہا جاتا ہے چیف سلیکٹر یا سلیکشن کمیٹی یا آپ کہہ لیں کیپٹن یا کوچ، ان کو یونیسم میں کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوچ کی سوچ اور تھی، کپتان کی سوچ اور تھی، اور سلیکشن کمیٹی کی سوچ اور تھی، تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ 2016 کے ورلڈ کپ میں آپ کی پرفارمنس بالکل ناقص رہی، 2015 کے ورلڈ کپ میں ناقص رہی۔ تو ضروری ہے کہ یہ جو پلرز آف کرکٹ ہیں ان کو یونیسم میں کام کرنا ہے، انہوں نے مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ جو ریسورس ہے وہ سلیکشن کمیٹی دیتی ہے، جو اسٹریٹجی ہے وہ کوچ بناتا ہے، اور جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن کوچ اور کپتان کرتا ہے۔ تو آپ ان کو الگ الگ راستوں میں نہیں جانا چاہیے، مل کر چلنا چاہیے۔ تو سر امپورٹنٹ چیز ہے کہ یونیسم میں کام کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسٹریٹجی جو بناتے ہیں، آپ نے انگلینڈ جانا ہے تو آپ کی ٹیسٹ میچ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، او ڈی آئیز کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور T20 کی ایک میچ T20 کا بھی ہے کہ آپ کی وہاں اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف پلیئرس کی ضرورت ہوگی، تو اس میں کوچ کی انپٹ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوچ کی انپٹ نہیں ہوگی تو وہ اسٹریٹجی کیسے بنائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ پک اینڈ سٹک پالیسی ہونی چاہیے۔ حال میں آپ نے دیکھا، میں قطع کلامی، لیکن دیکھیں نا کوچ کو لگنا ہے، بظہر علی کی کپتانی رہنی ہے نہیں رہنی، اس پر بات ہو رہی ہے۔ سو ان پول کا کھلاڑیوں کا سامنے آ جانا یہ فائدہ مند ہوگا اس موقع پر؟ دیکھیں، اس وقت تو ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوچ کا ڈیسیشن بھی 1-2 دن میں ہو جائے گا، کپتان کا بھی۔ میں نے کہا کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ تینوں کو یونیسم میں چلنا چاہیے۔ جب یونیسم میں نہیں چلتے، الگ الگ چلتے ہیں، تو آپ نے حال دیکھ لیا کہ کیا ہوا 2016 میں، 2015 میں۔ تو میں تو آپ کو ایک صحیح طریقہ بتا رہا ہوں جو دوسری ٹیموں نے اپنایا ہے، میکلم نے اپنایا ہے، بروس ایڈگر نے، ہینسن جو ان کے کوچ ہیں انہوں نے اپنایا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ریسورس اسٹریٹجی کے لحاظ سے آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کپتان کے پاس بھی ہونی چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پک اینڈ سٹک پالیسی، جی دوسری چیز امپورٹنٹ جو ہے وہ پک اینڈ سٹک پالیسی سلیکشن میں ہونی چاہیے۔ سلیکشن کمیٹی نے ایک اسپنر کو چنا، ورلڈ کپ میں اس کو کھلایا بھی نہیں گیا، حالانکہ اسپننگ وکٹ تھی کیلکٹا میں اور نہیں کھلایا گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو پک کرنے کا۔ تو یہ ضروری ہے کہ سپورٹ کریں گے احمد شہزاد عمر اکمل کو ڈراپ کر دینا، یا آپ کو لگتا ہے ان کو دینا چاہیے تھا جان؟ دیکھیں آپ انگلینڈ کے دورے پر جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن کمیٹی کو خاصا تجربہ ہے کہ انگلینڈ میں کیا ضروریات ہوں گی، اور کبھی بھی جب آپ سلیکشن آف دا ٹیم کھیلتے ہیں تو مکسچر کرتے ہیں، مکسچر آف سینئر پلیئرز اینڈ جونیئر پلیئرز۔ صرف جونیئر کی ٹیم آپ نہیں لے کر جاتے، کہ انگلینڈ کا دورہ بہت مشکل دورہ ہوتا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم کافی مضبوط ٹیم ہے، وہاں کی وکٹس ڈفرینٹ ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں وکٹس کے لیے۔ تو ضرور انہوں نے سوچا ہوگا کہ مکسچر آف سینئر پلیئرز اینڈ جونیئر پلیئرز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پک اینڈ سٹک، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 15-20 پلیئر، پاکستان نے سب سے زیادہ ٹیم میں پلیئرز کو بدلایا۔ تو جب پلیئرز کو کانفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ پھر پرفارمنس نہیں کر سکتے۔ تو جیسے نیوزی لینڈ نے کیا، آپ 20-25 پلیئر کا ایک پول ضرور سلیکٹ کریں، اور ایسے پلیئروں کو سلیکٹ کریں جو جذبے والے ہوں، ایسے پلیئروں کو سلیکٹ کریں جو ہمت والے ہوں، ایسے پلیئر کو سلیکٹ کریں جو ٹیم کلچر۔ پھر ہمیں ذرا یہ بتائیں نا، یہ نئے کھلاڑیوں کے لیے انگلینڈ کی کنڈیشنز کتنی ٹیسٹنگ ہوں گی، ذرا اس پر روشنی ڈالیں پھر ہمارے۔ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کا ٹور سب سے مشکل دورہ ہوتا ہے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ناٹنگہم میں
ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन अ सीमिंग विकेट, क्योंकि इंग्लैंड के सीम बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, ऑन अ सीमिंग विकेट 2 घंटे में आउट हो गई आपके सामने, और सीम को ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं खेल सके। तो नए प्लेयरों के लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, ख़ास तौर पर हमारे बैटर्स, हमारी बैटिंग वीक है, तो नए प्लेयरों के लिए काफ़ी मुश्किल दौरा होगा, और तजर्बेकार प्लेयरों को, नए प्लेयरों को खिलाना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हालांकि T20 की टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन उनके जो पुराने प्लेयर थे उन्होंने अडॉप्ट किया नए प्लेयरों को, और नए प्लेयरों को ये कहा कि हम आपको अडॉप्शन करते हैं, हम आपको पालेंगे, हम आपको हिम्मत देंगे, हम आपको जज्बा देंगे, और अगर आप सक्सीड कर दिए तो वेस्ट इंडीज़ जीत जाएगी। आपका सक्सीड करना बड़ा ज़रूरी है। ये इस चीज़ों की जो कल्चर होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और टेस्ट क्रिकेट में वही प्लेयर कामयाब होता है जिसकी हिम्मत होती है, जिसमें जज्बा होता है, जिसमें ख्वाहिश होती है। बहुत शुक्रिया। आप अभी महाराना राय कर रहे थे, वसीम बारी से फरमा रहे थे कि नए खिलाड़ियों के लिए बहरहाल इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत टेस्टिंग होंगी, और यकीनन जो टीम इंतज़ामिया है उनके गुमान में तो यही है कि टीम इंतज़ामिया के जहन में ये पहलू ज़रूर रहा होगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ, उसामा बिन लादेन की हलाकत उसमें हुई, और 5 साल इसको बीत चुके हैं। इस ऑपरेशन के नतीजे में अमेरिका जहां इस बात का क्रेडिट लेता है कि उसके हिस्से में उसामा बिन लादेन आया, वहीं पाकिस्तानी कौम के हिस्से में खामोशी आई है, पशेमानी आई है इस ऑपरेशन के नतीजे में। कुछ बात इस पहलू पर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 2 मई 2011 को पाकिस्तानी कौम पर यह अचानक इंकशाफ हुआ कि दुनिया का सबसे मतलूब दहशतगर्द उसामा बिन लादेन अमरीकी नेवी सील्स के ऑपरेशन जरानमो के नतीजे में एबटाबाद में मारा गया है। ये इंकशाफ जहां अपनी जगह पर हैरानकुन और परेशानकुन था, वहाँ ये अमर भी अफसोसनाक और परेशानकुन था कि पाकिस्तान में सरकारी हुक्काम से, अवामी नुमाइंदों से इसकी तस्दीक या तरदीद के बजाय पाकिस्तानी अवाम ने अमरीकी सदर ओबामा को इस ऑपरेशन की कामयाबी की अनाउंसमेंट करते, इस पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद देते सुना। बहरहाल इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में पार्लियामान में एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई। इस वाक़े की तहक़ीक़ात और छानबीन के लिए एक एबटाबाद कमीशन भी बनाया गया, लेकिन माजी ही की तरह इस कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट हैं, वो बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर रिलीज़ नहीं की गई, लेकिन एक बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे अल जज़ीरा ने इस रिपोर्ट का एक मुबैना ड्राफ्ट ज़रूर लीक किया। ये उसकी वेबसाइट पर आज तक मौजूद है। पाकिस्तान में इस पर ज़रूर गौर होता रहा कि ये लीक क्यों कर मुमकिन हुई, इस पर एक और कमीशन ज़रूर बना दिया जाए। 5 साल गुजर जाने के बाद नाज़रीन सूरत हाल यह है कि अमेरिका में आज भी इस वाक़े पर, एबटाबाद ऑपरेशन पर क्रेडिट लिया जाता है। बज़ाहिर एक इसको कामयाबी तस्वुर करके इसका जश्न मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, हमारा रद्द-ए-अमल इस पर आज भी खामोशी और कन्फ्यूजन का है। ऐसा क्यों है कि इस अहम वाक़े से जुड़े इंकशाफात और दावे हमें ज़राए से आज तक सुनने में मिल रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है और तज्ज़ियाकार अहमद रशीद साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 5 साल बीते इस वाक़े को, अमेरिका इसका क्रेडिट लेता है, जिसका एक सबूत यह है कि CIA के ट्विटर हैंडल ने गुज़श्ता रात इसके सारे इवेंट, चेन ऑफ इवेंट्स को ट्वीट किया, रीलिव किया, बल्कि ये कहिए सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान की पोजीशन इस सारे वाक़े पर क्या है, अगर कोई है? आपको पाकिस्तान कहाँ खड़ा नजर आता है? पाकिस्तान की पोजीशन उस वक्त 5 साल पहले भी बड़ी कंफ्यूज थी और आज भी बड़ी कंफ्यूज्ड है। अब देखें, हम कांग्रेस जो है उनने अभी परसों ये हमारे जो F-16 जहाज़ों हैं इनकी फंडिंग उनने रोक दिया है, इसी वजह से कि शकील अफरीदी जो एक मेडिक थे और जो उसामा बिन लादेन की कोशिश कर रहे थे DNA लेने के लिए, और वो घर जो जिधर वो एबटाबाद में बसे हुए थे उनको उधर दाखिल होने की कोशिश किया है। कांग्रेस ने इंसिस्ट किया है कि इस आदमी को रहा करो, और पाकिस्तान ने अभी तक इस आदमी को रखा है जेल में। अमेरिका में तो ये आदमी हीरो है, इसलिए उसने मदद दी अमरीकनों को उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, और पाकिस्तान में ये गद्दार है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये अभी तक किसी ने साफ़ नहीं किया है, और जब तक ये रिपोर्ट निकलेगी नहीं और जब तक कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ख़ास तौर फ़ौज से और वो उस हुकूमत, उस दिन की हुकूमत से, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस बात पे। तो अहमद साहब, इस रिपोर्ट का सरकारी तौर पर मंजर आम पर ना आना, बल्कि एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे की जानिब से लीक होना उसका एक ड्राफ्ट, ये आपको कैसा लगता है? ये बाय डिज़ाइन है या बाय चांस है? इस पर आप कैसे कमेंट करेंगे?
نہیں دیکھیں، پاکستان میں بڑے لوگ فرسٹریٹڈ تھے کہ یہ رپورٹ نکلی نہیں ہے اور حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہوا ہے. آخر یہ وہ جو سیشن ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں، جدھر آرمی چیف جنرل کیانی اور انٹیلیجنس چیف جنرل پاشا نے اپنی وہ پیش کیا کہ حقیقت کیا ہوا، وہ بھی اس بریفنگ کا بھی کچھ نہیں آیا ہے. تو پبلک جو ہے وہ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں اگر لوگوں نے کچھ لیک کا کوشش کیا وہ خود پاکستانی نے کیا ہوگا، اور تو کوئی نہیں، اور تو کسی نے نہیں کیا. اچھا سر، چونکہ ظاہری بات ہے یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس کمیشن کی فائنڈنگ سامنے نہیں آئی، شاید یہی وجہ ہے کہ پھر جو باقی قیاس آرائیاں اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں مختلف سورسز سے ان کو جگہ مل جاتی ہے. سیم الحرش نے جو اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو سعودی عرب کی ایما پر رکھا یا امریکہ نے پاکستان کی عسکری قیادت کو آن بورڈ لے کر آپریشن کیا، تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ قرین قیاس ہیں دعوے انکشافات یا آپ کو قیاس آرائیاں معلوم ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں سیما ہرش، ویسے میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، بہت زبردست جرنلسٹ ہے. ویتنام جنگ سے ان نے امریکی ایکشن ویتنام میں اور پھر مڈل ایسٹ میں بہت تنقید کی ہے اور بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں، مگر اس میں میرے خیال میں وہ بہت کنفیوزڈ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان و امریکہ مل کے اس کو اسامہ بن لادن کو مروایا اور پھر دنیا کو دکھایا کہ یہ ایک امریکی کی کامیابی ہے، یہ بہت ناممکن چیز ہے. اور میرے خیال میں تو فوج کو، جیسے ہم کو اب پتہ چل رہا ہے کہ فوج کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن کدھر تھا. اگر چند لوگوں کو انٹیلیجنس میں پتہ تھا تو اوپر کے جو طبقے تھے، جنرل اور ایر مارشل اور یہ، ان کو نہیں پتہ تھا میرے خیال میں. اور ان کو جو شوق ہوا ہے جب یہ مارا گیا ہے اس کا، تو اور جو نتیجہ پھر نکلا ہے چند دنوں جو وہ دن گزرے ہیں مارنے کے بعد، تو اس سارا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنرل ہیں، جو ٹاپ جنرل ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا. اور تو میرے خیال میں سیما ہرش، افسوس کی بات ہے کہ وہ ذرا پاکستانی بن گئے، جیسے پاکستانی کنسپریسی تھیوریز مارتے رہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا. وہ بھی ایسے ہی ایک کنسپریسی تھیوری چلا رہے ہیں. پتہ نہیں کس نے ان کو ایسی بات سمجھائی ہے، مگر ان کی جو سورسز ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. ایک وہ مانتے ہیں کہ ایک امریکی سورس تھا، اور کچھ پاکستانی آئی ایس آئی کے سورسز بھی تھے، اور اس میں وہ ایک کا نام تو لیتا ہے جنرل دورانی، اور باقی وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی بھی سورسز تھی، مگر امریکی سورس جو ہے وہ صرف میرے خیال میں وہ ایک کی بات کرتا ہے. تو یہ تو پھر جرنلزم پوری طور پہ نہیں ہوا. اگر اتنی بڑی کہانی آپ بریک کر رہے ہیں تو دو تین، لیکن کیا ہمیں بطور قوم یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ اس طرح کی تھیوریز سامنے آتی رہیں اور آفیشلی کبھی یہ کلیئر نہ کیا جائے کہ کیا ہوا؟ آدھی قوم یہ جان ہی نہ پائے کیا ہوا، اور آدھی یہ سمجھتی رہے کہ اسامہ بن لادن مر چکا تھا، امریکہ نے صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ڈرامہ آپریشن کیا ہے. یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے بطور قوم؟ نہیں، بالکل سوٹ نہیں کرتا جی، بالکل. یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک کچھ اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی تو یہ کنسپریسی تھیوریز چلتے رہیں گے اور ہم بدنام ہوتے رہیں گے. کلیئرٹی آئے، اگر کسی کو ادھر پتہ تھا اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی پیش آ جائے اور وہ قوم سے معافی مانگے یا جو بھی کچھ ہے. مگر جب تک ہم ٹرانسپیرنسی نہیں کریں گے تو یہ ایک ایشو بنے گا. اور میرے جو اپنے خیال میں اتنی بڑی 5 سال کے بعد اب شکیل افریدی کو بھی چھوڑنا چاہیے. یہ کوئی ضد کی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور گلٹی یا ناٹ گلٹی جو بھی کچھ ہے، اگر پورے آپ کی فارن پالیسی ایک آدمی پہ ایسے ڈیپینڈ کرتا ہے تو میرے خیال میں اس کو چھوڑنا چاہیے. بہت شکریہ احمد رشید صاحب، تجزیہ کار، اپنا تجزیہ دے رہے تھے ایبٹ آباد واقعے کے اوپر. بتا رہے تھے کہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس کمیشن جو بنایا گیا تھا تحقیقات کے لیے، اس کی فائنڈنگز اور رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے ناظرین کہ جب تک اس قسم کے بڑے واقعات کی
तफासील और ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया जाएगा, आइंदा ऐसे वाक़यात को होने से रोका नहीं जा सकता है। अब अमेरिका एक जानिब आपको इस सारे वाक़े का क्रेडिट लेता है, इस पर सेलिब्रेट करता नज़र आएगा, दूसरा पाकिस्तान में आपको 5 साल बाद भी इस वाक़े पर एक इबहाम, एक कन्फ्यूजन की कैफियत नज़र आएगी। इस वक्त मुल्क में तहक़ीक़ात और कमीशन की बात फिर ज़ोरों पर है, लेकिन माजी में हमारी जो रिवायत रही है, जो अदा रही है, उसको देखकर हमें यही कहना पड़ेगा अफसोस के साथ कि पाकिस्तानी कौम को शायद फिल वक्त आधे सच पर ही गुजारा करना पड़े। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।